بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی پیڈیا میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اردو لیکچررشپ 2011 کا پیپر۔ مختلف مضامین کے کنٹینٹ تک آسان رسائی کے لیے ہماری ویب سائٹ www.alvipedia.com کو ضرور وزٹ کریں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ ٹو دی پوسٹ آف لیکچرر اردو BS17 میل ان دی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 2011۔ ٹائم اس میں اسی طرح 2 گھنٹے تھے اور میکسیمم مارکس اس کے 100 تھے۔ آئیے اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون سے سوالات پوچھے گئے تھے۔ تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ پہلا سوال ہے، بز اخفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ درست جواب ہے بے سوچے و سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ بز اخفش، بز کہتے ہیں بکرے کو اور اخفش ایک آدمی کا نام تھا۔ اس کا مطلب ہے کم فہم، بے سمجھے بوجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ کہا جاتا ہے کہ اخفش نے، جو عربی علم نحو کا استاد کامل گزرا ہے، طالب علمی کے زمانے میں ایک بکرا پال رکھا تھا اور ہر روز اپنا سبق اسے سنایا کرتا تھا جب تک بکرا گردن نہ ہلا دیتا یا گھبرا کر بول نہ اٹھتا، اخفش سبق سنانا بند نہ کرتا۔ وہاں سے بز اخفش کی ترکیب مشہور ہوئی، جس کا مطلب ہے کم فہم، بے سمجھے بوجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ دوسرا سوال ہے، گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے بظاہر دوستی بباطن دشمنی۔ گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں اور گرگ آشنائی سے مراد ایسی دوستی ہے جو بظاہر دوستی ہو لیکن باطن میں دشمنی ہو۔ تیسرا سوال ہے، زاہد سالوس ایسے زاہد کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ چوتھا سوال ہے، 9 13 22 بتانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے ٹال دینا۔ نالش کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے جی دعویٰ دائر کرنا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کرنا، دعویٰ دائر کرنا، نالش کرنا کہلاتا ہے۔ غتر بود کرنا محاورہ ہے، اس کے مفہوم کیا ہیں؟ درست جواب ہے غلط ملت کر دینا۔ نخاس چڑھنا محاورہ ہے، اس کے مفہوم کیا ہیں؟ درست جواب ہے رسوائے عام ہونا۔ 8واں سوال ہے، پانی میں آگ لگانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے متحمل مزاج بھڑکانا۔ 9واں سوال ہے، کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے، اس کا درست جواب بھی ہے حقیقی معنوں میں ظاہر ہو۔ کچا چٹھا کہنا کا مطلب ہوتا ہے صاف بات منہ پر کرنا۔ 10واں سوال ہے، فاختہ اڑانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے مزے اڑانا۔ دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب ہے گنہگار ہونا۔ 12واں سوال ہے، پانی بھرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے غلامی کرنا۔ سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے منحوس ہونا۔ آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب ہے بینائی جاتے رہنا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بینائی چلی جائے تو کہتے ہیں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ شین کاف درست ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب ہے زبان کا تلفظ صحیح ہونا۔ 16واں سوال ہے، فیل مچانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے جھوٹ موٹ کا رونا۔
17واں سوال ہے محاورہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ، درست جواب ہے اپنے مجازی معنی دے۔ 18واں سوال ہے روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ جون پور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے بیوقوف یا احمق۔ 20واں سوال ہے بھانمتی کا کنبہ ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب اے ہے واہی تباہی لوگوں کی مجمع۔ واہی تباہی کہتے ہیں بیکارہ مختلف قسم کے نالائق لوگوں کی مجمع، اس کو کہتے ہیں بھانمتی کا کنبہ۔ 21واں سوال ہے اصطلاح نظم میں ریختہ کیا ہے؟ درست جواب ہے عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام۔ اصناف نظم میں رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ درست جواب ہے 2 شعروں پر۔ اصناف نظم میں قطع کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ درست جواب ہے فقط 2 شعروں پر۔ رباعی اور قطع میں فرق۔ رباعی عربی لفظ ربا سے بنا ہے۔ رباعی کے لغوی معنی ہیں 4 والے۔ اصطلاح میں اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس کے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے، اسے ترانہ یا 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ قطع کا لغوی معنی ٹکڑا یا جزو کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ قطع میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں۔ قطع کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ رباعی اور قطع میں فرق کیا ہے؟ آج کل عموماً 2 شعروں کا مختصر قطع کہنے کا رواج ہے۔ چونکہ رباعی میں بھی 2 شعر ہوتے ہیں، اس لیے عام قارئین قطع اور رباعی میں فرق ملحوظ نہیں رکھتے۔ قدیم شعراء کے دیوانوں میں قطعات اور رباعیات کو غلط ملت کر دیا گیا، حالانکہ دونوں اصناف جدا ہیں اور ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہے۔ درج ذیل 3 امور کی بنا پر دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ وزن: رباعی ہمیشہ مخصوص اوزان میں کہی جاتی ہے، جبکہ قطع کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں۔ مطلع: رباعی میں ہمیشہ مطلع موجود ہوتا ہے، جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ تعداد اشعار: رباعی ہمیشہ 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ قطع کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ 24واں سوال ہے غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ درست جواب ہے علائم و رموز کی زبان۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ درست جواب ہے حروف کی عدد سے سال برآمد کرنا۔ تاریخ گوئی: فن تاریخ گوئی سے مراد کسی شعر، مصرع یا نثر کے حروف کے ابجد سے کسی واقعہ کی تاریخ کا برآمد کرنا ہے۔ یہ روایت اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ہے۔ جو شعر برآمد ہوا اسے مادہ یا مادہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ فارسی و اردو میں یہ تاریخ اور عربی میں قطع تاریخ اور ترکی میں یہ رمز بھی کہلاتا ہے۔ اردو میں یہ روایت کئی صدیوں سے جاری ہے، مگر اب اس کا رواج اردو سے عدم واقفیت کی بنا پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ 26واں سوال ہے بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے ایسی شاعری جس میں نقطہ نہ آئے۔ 27واں سوال ہے سونیٹ انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے 14 مصرے۔ 28واں سوال ہے ہجو ایسی صنف نظم ہے جس میں، درست جواب ہے کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے مقطع کے بعد اسی ردیف قافیے میں غزل۔ پابند نظم کے لیے لازمی ہے۔ درست جواب ہے قافیہ۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ درست جواب ہے مثنوی۔ ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے اور اردو میں بھی مروج ہے، بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟
آپشن ہے جی 2، 4، 6 یا ان میں سے کوئی بیان درست نہیں۔ درست جواب ڈی ہے، ان میں سے کوئی بیان درست نہیں۔ دراصل ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے اور اس میں کل 3 مصرے ہوتے ہیں۔ کس صنف نثر کی زبان غزل کے قریب تر ہوتی ہے؟ درست جواب ہے انشائیہ۔ جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے خوشی محمد ناظر۔ 35واں سوال ہے، جملہ مکمل کیجئے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک خالی جگہ کی صنف شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ درست جواب ہے رباعی۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ کس شعری ہیئت میں لکھا؟ درست جواب ہے مسدس۔ اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے مولانا محمد علی جوہر۔ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے احسان دانش۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ درست جواب ہے محمد دین فوق۔ ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ درست جواب ہے فارسی زبان۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں، بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے جی عبد الرحمن چغتائی۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ درست جواب ہے لاہور کی سڑکیں۔ طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے جی علامہ راشد الخیری۔ اردو شاعری میں خدائے سخن کن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے آغا حشر۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ درست جواب ہے لکھنؤ میں۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے پریم چند کے افسانے ہیں۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ درست جواب ہے مکتوب۔ بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ درست جواب ہے جی پروفیسر عبد القادر نے۔ پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ درست جواب ہے ہر مضمون میں تصوف کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ مولانا عبد الحلیم شرر کے ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ درست جواب ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک اس کا موضوع ہے۔ حفیظ جالندھری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ درست جواب ہے مثنوی۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے جی مقدمہ شعر و شاعری، الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے سید احمد دہلوی۔ دکن میں اردو کے مصنف کا نام بتائیے۔
درست جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے؟ درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ درست جواب ہے فسانہ عجائب۔ مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ درست جواب ہے عود ہندی۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے مولانا عبدالحلیم شرر۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے خواجہ الطاف حسین ہولی۔ مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ درست جواب ہے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے؟ درست جواب ہے مرزا ادیب۔ شوخی تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ درست جواب ہے سید محمد جعفری۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے سجاد حیدر یلدرم۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے سید سجاد ظہیر۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سرورق پر درج ہیں؟ درست جواب ہے ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ درست جواب ہے اسرار خودی۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے رومانیت۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کس کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ درست جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ملک الشعراء کے رتبے پر بھی فائز تھے کون تھے؟ درست جواب ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا ہے؟ درست جواب ہے تخیل۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ درست جواب ہے انجمن پنجاب لاہور سے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ درست جواب ہے سید سجاد ظہیر۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماحصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے ساقی نامہ۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ درست جواب ہے مثنوی۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے مجاز مرسل۔ قائد اعظم یا مادر ملت کے الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ درست جواب ہے لقب۔ لفظ پہناوا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے اسم مصدر۔ پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل چھوٹی ی کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے یائے نسبتی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا
کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے تلمیح۔ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ درست جواب ہے ہر بند میں بار بار آنے والا مصرع۔ خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار، پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ درست جواب ہے تصوف۔ اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب کس نے دیا تھا؟ درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کی جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے، ان میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین، درست جواب ہے بلند پرواز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کیا ہے؟ درست جواب ہے مولانا روم۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ درست جواب ہے آزاد نظم۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ درست جواب ہے پطرس بخاری۔ پطرس بخاری نے بہت کم لکھا مگر بہت اونچا مقام پایا۔ ابن انشا، کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ درست جواب ہے مزاح نگاری، تینوں بہت بڑے مزاح نگار ہیں۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے استعارہ۔ گڈریہ اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے اشفاق احمد۔ بتائیے جان شیکسپیئر، پلیٹس اور ڈاکٹر فیلن میں قدر مشترک کیا ہے؟ درست جواب ہے جی انگریزی اردو لغات کے خالق ہیں۔ They all belong to bilingual lexicography۔ انگریزی اردو لغات کے خالق ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ درست جواب ہے قطع۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ درست جواب ہے آسماں اور گراں۔ سوال نمبر 97 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ درست جواب ہے کر دیا۔ سوال نمبر 97 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ درست جواب ہے میر انیس۔ میری قدر کر اے زمین سخن کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔